الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ الضحیٰ مکیہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کی تلاوت کریں گے. تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ میں ضاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. حا پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں کھڑا زبر اور حروف مدہ تبدیل نہیں ہوتے. واللیل اذا سجا، واللیل میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر جائے لین کا قاعدہ ہے. اذا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ. اور سجا میں جیم پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کو برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما ودعك ربك وما قلى. ودعک میں دال حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. اور ربک میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا. با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَلْآخِرَةُ میں حمزہ پر یعنی الف پر کھڑا زبر ہے. جب الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آ جاتی ہے تو اسے ہم حمزہ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر الف کے اوپر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے ہم اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا. خیر لک میں خا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے. یا لین کو یعنی حروف لین کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. خیر لک میں را پر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ میں واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، واو لین کا قاعدہ ہے، ہم نے اسے کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے. یعطیک میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ. اور طا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. اور ربک میں با حرف قلقلہ مشدد ہے، یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. فترضا میں را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. علم یجدک میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. یجدک میں دال حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. یتیمن میں میم پر 2 زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضَالًّا میں ضاد حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ. اور الف مدہ کے بعد
تشدید یعنی سکون اصلی ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی جزم کی صورت میں یا تشدید کی صورت میں آ جائے تو وہاں پر مد لازم کا قاعدہ بنتا ہے۔ لام پر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، عائلاً میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ لام پر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَأَغْنَىٰ میں غین حروف حلقی ہے، پر پڑھا جائے گا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّل میں میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ یتیمہ میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ۔ فَلَا تَقْهَرْ، قاف حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو را کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور ساکن حروف وقف کی صورت میں تبدیل نہیں ہوتے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا میں مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ سائلہ میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہے۔ تنہر میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا میں میم مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ رَبِّكَ میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ با حرف قلقلہ مشدد ہے، یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور فحدث میں دال حرف قلقلہ مشدد ہے، یہاں بھی قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔